بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 256 ہے، اور اس سبق مثل جنس تعریف المدعی والمدعی علیہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت المدعی من لا یجبر علی الخصومت سے لے کر لأنہ ینکر الدعوی معنی تک ہوگی۔ کتاب الدعوی، یہ کتاب دعوی کے بیان میں ہے۔ قال المدعی من لا یجبر علی الخصومت اذا ترکہا، کہ مدعی وہ ہے کہ جو اگر خصومت چھوڑ دیں تو اسے خصومت پر مجبور نہ کیا جائے۔ والمدعی علیہ من یجبر علی الخصومت، اور مدعی علیہ وہ شخص ہے کہ جسے خصومت پر مجبور کیا جائے۔ ومعرفۃ الفرق بینہما من اہم ما تبتنى علیہ مسائل الدعوی، کتاب الدعوی کے مسائل جس چیز پر مبنی ہے ان میں سے سب سے اہم ان دونوں کے مابین فرق کو سمجھنا ہے۔ وقد اختلفت عبارات المشائخ رحمہم اللہ تعالی فیہ، اور اس بارے میں مشائخ رحمہم اللہ تعالی کی عبارات مختلف ہے۔ فمنها ما قال فی الکتاب وهو حد عام صحیح، اور من جملہ ان عبارات میں سے وہ ہے کہ جسے امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، اور یہ تعریف عام صحیح ہے۔ قال المدعی من لا یجبر علی الخصومت، سابق میں ہم کتاب الدعوہ کے متعلقات، اصول، ضوابط، تعریفات اور اسی طرح دیگر متعلقات ذکر کر چکے ہیں، تو یہاں سے عبارت شروع کرتے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے مدعی اور مدعی علیہ کی تعریفات ذکر کی ہیں، اس لیے کہ دعوی کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق وہ مدعی اور مدعی علیہ کی پہچان کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر مدعی اور مدعی علیہ کو پہچانا تو ان مسائل کا سمجھنا آسان ہے، اور اگر مدعی اور مدعی علیہ کے مابین فرق کرنا مشکل ہو تو ان مسائل کا سمجھنا ناممکن ہے۔ تو پہلے مدعی کی تعریف کی ہے، المدعی من لا یجبر علی الخصومت اذا ترکہا، مدعی وہ شخص ہے کہ جسے خصومت پر مجبور نہ کیا جائے جبکہ وہ خصومت چھوڑ دیں۔ یعنی اگر وہ خصومت نہیں کرنا چاہتا تو اسے خصومت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور ترک خصومت کی وجہ یا تو مدعی علیہ کی شرارت ہے کہ اس کے شر سے ڈر رہا ہے، اس وجہ سے مدعی نے خصومت چھوڑ دی، یا عدالتوں میں گھسٹنے سے ڈر رہا ہے کہ بلا وجہ مال ضائع ہوگا اور حق بھی نہیں ملے گا، یا فضائل کا استحضار ہے، ان فضائل کی وجہ سے خصومت کو ترک کیا ہے کہ جن میں ترک خصومت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا وعدہ ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا، صاحب حق ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص جھگڑا چھوڑ دے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے میں جنت کے اطراف میں ایک بیت کا ذمہ دار ہوں۔ یہ فضائل سامنے ہوتی ہے، ان فضائل کی وجہ سے وہ خصومت کو چھوڑ دیتا ہے۔ بہرحال کسی بھی وجہ سے وہ خصومت ترک کر دیں تو کوئی اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو شرعاً یا قانوناً خصومت کرنی ہی پڑے گی۔ والمدعی علیہ، اور مدعی علیہ وہ شخص ہے کہ جسے خصومت پر مجبور کیا جائے۔ وہ ہزاروں کہیں کہ یار میں شریف آدمی ہوں، میں خصومت نہیں کرنا چاہتا، لیکن اسے مجبور کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ مدعی نے آپ پر دعویٰ کیا ہے، لہٰذا مدعی کے دعوے کے نتیجے میں آپ پر 4 چیزیں واجب ہیں۔ ایک تو مجلس قضاء میں آپ کو حاضری دینی ہوگی، دوسری بات آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ جواب دعویٰ بیان کریں، تیسری بات آپ پر یہ لازم ہے کہ جس چیز کا مدعی دعویٰ کر رہا ہے اگر وہ منقولی ہے تو مجلس قضاء میں آپ اسے حاضر کریں، اور چوتھی چیز آپ پر یہ لازم ہے کہ اگر مدعی کے پاس شہود نہیں ہے، بینہ نہیں ہے، تو آپ کو قسم اٹھانی پڑے گی۔ ومعرفۃ الفرق بینہما، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مدعی اور مدعی علیہ کی تعریف کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے
کہ دعویٰ کے بہت سارے مسائل اس پر مبنی ہے۔ اگر ان دونوں کی تعریفات سمجھ آتی ہے، ان دونوں کے مابین فرق کیا جا سکتا ہے تو ان مسائل کا سمجھنا آسان ہے، اور اگر ان دونوں کے مابین فرق کرنا مشکل ہو تو ان مسائل کا سمجھنا بھی مشکل ہے۔ وقد اختلفت عبارات المشائخ رحمهم اللہ تعالی فیہ، ایک تعریف تو امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمائی، اور ایک دو تعریفات ہم نے نقایہ اور شرح النقایہ کے حوالے سے نقل فرمائی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مشائخ کی عبارات مدعی اور مدعی علیہ کی تعریفات میں مختلف ہے، جن میں سے ایک تعریف تو یہ ہے کہ جو امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے بیان کی، اور اس کی صاحب ہدایہ نے تصویب اور تصحیح فرمائی ہے اور تعریف کی ہے۔ فرماتے ہیں ما قال فی الکتاب، کتاب سے قدوری مراد ہے، وَهُوَ حَدٌّ عَامٌ صَحِيحٌ، یہ جامع اور مانع تعریف ہے اور اس میں عمومیت ہے اور صحیح بھی ہے۔ عمومیت اس اعتبار سے ہے کہ جتنی تعریفات کی گئی ہے ان تمام تعریفات کو امام قدوری رحمہ اللہ تعالی کی بیان کردہ تعریف شامل ہے، یعنی ساری کی ساری تعریفات کا مفہوم اس ایک تعریف میں آ جاتا ہے، یا اس اعتبار سے اس تعریف میں عمومیت ہے کہ یہ دعویٰ کے تمام افراد کو شامل ہے اور صحت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی تعریفات ہے جن پر اگلی عبارت میں بات کرتے ہیں۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، تو پہلے عبارت اور ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سی تشریح کریں گے۔ وقیل المدعی من لا يستحق الا بحجت كالخارجی، والمدعى عليه من يكون مستحقا بقوله من غير حجة كذي اليد، وقيل المدعي من يتمسك بغير الظاهر، والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر، اور کہا گیا ہے کہ مدعی وہ شخص ہے کہ جو مستحق نہیں بنتا مگر حجت کے ساتھ، جیسا کہ خارج یعنی غیر قابض، اور مدعی علیہ وہ شخص ہے کہ جو بغیر حجت کے اپنے قول سے مستحق بنتا ہے، جیسا کہ قابض، اور کہا گیا ہے کہ مدعی وہ شخص ہے کہ جو غیر ظاہر پر اخذ کرتا ہے، اور مدعی علیہ وہ شخص ہے کہ جو ظاہر پر اخذ کرتا ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی فی الاصل المدعى علیہ هو المنکر، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے کتاب الاصل میں فرمایا کہ مدعی علیہ وہ ہے کہ جو انکار کرتا ہے۔ وہذا صحیح، اور یہ صحیح ہے، لیکن شأن فی معرفته، لیکن بات اس کے سمجھنے میں ہے۔ والترجیح بالفقہ عند الحذاق من اصحابنا رحمہ اللہ تعالی، اور فقہ کے ذریعے اس کو ترجیح دینا ہمارے اصحاب میں سے ماہرین کو حق حاصل ہے۔ لأن الاعتبار للمعانی دون الصور، اس لیے کہ اعتبار معانی کا کیا جاتا ہے نہ کہ صورتوں کا۔ فإن المودع اذا قال، پس اگر مودع نے کہا رددت الودیعۃ فالقول قوله مع الیمین، کہ میں نے امانت واپس کی ہے تو یمین کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا۔ وإن كان مدعیا للرد صورۃ، اگرچہ صورتاً وہ واپس کرنے کا مدعی ہے، لأنه ينکر الضمان معنی، اس لیے کہ وہ معنی ضمان کا انکار کرتا ہے۔ وقیل المدعی من لا يستحق الا بحجت، مدعی اور مدعی علیہ کی تعریفات کی بات چل رہی تھی، ایک تعریف پہلے بیان کی جا چکی ہے، یہاں سے دوسری تعریف بیان کر رہے ہیں کہ مدعی وہ شخص ہے کہ جو حجت سے ہی مستحق بن سکتا ہے، حجت کے بغیر وہ مستحق نہیں بن سکتا۔ حجت سے مراد یا تو اقرار ہے کہ مدعی علیہ اقرار کرے کہ ہاں یہ چیز آپ کی ہے، یا مدعی علیہ کا قسم سے انکار ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نقول جو ہے قسم سے انکار، یہ مدعی کے حق میں حجت ہے، اس حجت کی بنا پر اس کے لیے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ حجت سے مراد بینہ ہے کہ مدعی شہود پیش کرے کہ یہ چیز میری ہے۔ کل خارج، خارج سے مراد غیر قابض ہے، یعنی مدعی نے دعویٰ کیا کہ فلاں شخص کے پاس جو چیز ہے وہ میری ہے، تو اب یہاں پر مدعی خارج ہے کیونکہ اس کے قبضہ میں وہ چیز نہیں ہے، اور مدعی علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ ذوالید ہے کیونکہ وہ چیز اس کے قبضہ میں ہے۔ والمدعى علیہ، اور مدعی وہ شخص ہے کہ جو صرف اپنے قول کی وجہ سے مستحق ہو جاتا ہے، حجت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی صرف اتنا کہا کہ میرے قبضے میں جو چیز ہے یہ میری ہے، تو حال چونکہ اسی کے لیے دال ہے تو صرف اس کے کہنے سے وہ اس چیز کا مستحق ہو جائے گا۔ البتہ اگر مدعی نے اپنا استحقاق اس چیز میں حجت سے ثابت کیا تو اس سے وہ چیز لے کر مدعی کو دے دی جائے گی۔
وقیل المدعی من یتمسک بغیر الظاہر، یہ تیسری تعریف ہے کہ مدعی وہ شخص ہے کہ جو غیر ظاہر پر اخذ کرتا ہے، یعنی اپنے حق کے اس بات کے لیے وہ غیر ظاہر سے استدلال کرتا ہے، اور مدعا علیہ وہ شخص ہے کہ جو دوسرے کے دعوے کو رد کرنے کے لیے ظاہر سے استدلال کرتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس کے قبضہ میں جو گاڑی ہے وہ میری ہے، تو ابھی مدعی جو ہے دعویٰ کرنے والا ہے، اور اس گاڑی میں جو ملکیت ثابت کر رہا ہے وہ ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے کہ عموماً مملوکہ اشیاء جو ہوتی ہے وہ اپنے قبضے میں ہوتی ہے، نہ کہ دوسرے کے قبضے میں۔ تو گاڑی دوسرے کے قبضے میں ہے اور دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے، لہٰذا یہ غیر ظاہر سے استدلال کر رہا ہے، غیر ظاہر پر اخذ کر رہا ہے اور خلاف الظاہر بات کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ مدعی ہے۔ اور مدعا علیہ کہتا ہے کہ نہیں یہ گاڑی تو میری ہے، تو ظاہر اسی کے لیے دال ہے کہ یہ گاڑی چونکہ اس کے قبضہ میں ہے لہٰذا اسی کی ہوگی، تو یہ مدعا علیہ کی تعریف ہوئی۔ اور گاڑی جو ہے مدعا علیہ کے قبضہ میں ہے تو ظاہر حال اسی کے لیے دال ہے کہ یہ گاڑی اسی کی ہوگی کیونکہ اس کے قبضہ میں ہے، تو ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے۔ اور چوتھی تعریف امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمائی ہے، کتاب الاصل، اصل سے مراد مبسوط ہے جو کہ 13 جلدوں میں چھپی ہے، مکتبوں سے ملتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدعی دعویٰ کرنے والا اور مدعا علیہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کے اوپر حق کے اس بات کا یا زمان کا انکار کرتا ہے۔ وَهَذَا صَحِيحٌ لَكِنَّ الشَّأْنَ فِي مَعْرِفَتِهِ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کردہ تعریف کے صحت میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ درست ہے، لیکن اصل بات منکر کی سمجھنے میں ہے۔ بظاہر ایک شخص منکر نظر آتا ہے، اگر ان کے الفاظ کو دیکھا جائے تو وہ منکر ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ مدعی ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ الفاظ کو اگر دیکھا جائے تو الفاظ کی وجہ سے ایک شخص مدعی نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ منکر ہوتا ہے۔ تبھی مدعی اور منکر کے مابین فرق کرنے کے لیے فقہ کے علم کو جاننا ہی ضروری ہے۔ جو اس فن میں ماہر ہے وہی لوگ منکر اور مدعی کے مابین فرق کر سکتے ہیں۔ لأن الاعتبار للمعانی، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ اعتبار معانی کا کیا جاتا ہے نہ کہ صورتوں کا۔ صورتاً اگرچہ ایک شخص منکر نظر آئے، انکار کرتا ہے ایک چیز کا، تو وہ منکر نہیں ہوگا بلکہ معنی کو دیکھا جائے گا کہ اگر معنن وہ منکر ہے تو اس کو منکر کہیں گے، اور اگر معنن وہ مدعی ہے تو اسے مدعی کہا جائے گا۔ صرف ظاہری صورت پر اور الفاظ پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، یہی اصول اور ضوابط کا مقتضا ہے۔ صاحب ہدایہ نے ایک دعویٰ کیا کہ منکر اور مدعی کے مابین فرق وہی شخص سمجھ سکتا ہے کہ جسے فقہ میں مہارت ہو، فقیہ ہی ان دونوں کے مابین فرق کر سکتا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات بظاہر ایک شخص منکر نظر آتا ہے لیکن در حقیقت وہ مدعی ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ایک شخص مدعی نظر آتا ہے لیکن در حقیقت وہ منکر ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کے مابین وہی شخص فرق کر سکتا ہے کہ جو فقیہ ہو، فقاہت کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو۔ اس دعوے کے لیے بطور دلیل ایک ضابطہ پیش کیا کہ اعتبار معانی کا کیا جاتا ہے نہ کہ صورتوں کا، اور الفاظ کے معانی اور حقیقتوں کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس کو فقہ میں مہارت ہو، فقیہ ہی الفاظ کے معانی اور مفہوم کو سمجھتا ہے۔ اور پھر اس ضابطے کی توضیح کے لیے صاحب ہدایہ نے ایک جزئیہ بطور مثال پیش کیا، فَإِنَّ الْمُودَعَ إِذَا قَالَ، اور وہ جزئیہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے پاس امانت رکھوائی تھی، تو مودع کے پاس جا کر وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی امانت واپس کرو، تو مودع کہتا ہے کہ میں تو آپ کو آپ کی امانت واپس کر چکا ہوں۔ اب اس صورت میں اگر ظاہر کو دیکھا جائے تو مودع دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امانت واپس کر چکا ہوں، تو الفاظ کا اگر اعتبار کیا جائے تو اس اعتبار سے وہ مدعی ہے کیونکہ دعویٰ کر رہا ہے، لیکن در حقیقت مودع منکر ہے، کیونکہ
صاحب امانت صاحب ودیعت دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کے پاس میری امانت ہے، یعنی آپ اس کی ضامن ہے، اور مودع اس زمان کا انکار کر رہا ہے۔ تو جب ہم نے معنی میں غور و خوض کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ مودع جو ہے وہ در حقیقت مدعی نہیں ہے، اگرچہ الفاظ سے یہی ظاہر ہو رہا ہے، بلکہ وہ منکر ہے، اور قول منکر کا مع الیمین معتبر ہوتا ہے بشرط کہ مدعی کے پاس بینہ نہ ہو۔ آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔